ایک سوال ہے میرا طاہر اشرفی سے کہ غیر شرعی اور غیر اسلامی استثناء لینے والی شخصیت کے ہاتھ پر آپ جیسے دین کے محافظ ملا بیعت کر سکتے ہیں؟ سوال ہے چھوٹا سا کہ غیر اسلامی غیر شرعی استثناء رکھنے والی کسی بھی شخصیت کے ہاتھ پر آپ لوگ تو دین کے ٹھیکیدار ہیں نا، کیا آپ لوگ بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ سوال کرتے ہیں یہ استثناء شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں یہ احتساب کا نظام شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ جو میں نے کنونشن سینٹر میں کہا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہ جی حافظ صاحب نے سپہ سالار کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی، بھائی آپ جا کے مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہم تو پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ پہ ہی بیعت کریں گے نا۔ پاکستانی قوم جب جہاد کا وقت آئے گا، دفاع کا وقت آئے گا، کوئی بھی پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو وہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی؟ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے جہاد کرے گی؟ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے دفاع کرے گی؟ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ۔ اگر کسی کو تکلیف اس بات سے ہے کہ اسلام آباد میں 5000 علماء نے جمع ہو کر ہم نے کہا گیا ہے، ہم نے کہا ہم پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے ایک ہے، اور جو پیغام پاکستان میں ضابطہ اخلاق طے ہوا ہے اس پر عمل کریں گے۔ یہ کانفرنس پاکستان کے مستقبل کا ایک واضح لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تھی کہ پاکستان کو ہم سب نے مل کر ایک اعتدال پسند ریاست بنانا ہے۔ اس کا عنوان تھا اسلام امن کا دین ہے، جو غیر مسلموں کو بھی حقوق دیتا ہے، جو خواتین کو بھی حقوق دیتا ہے، جو بچوں کو بھی حقوق دیتا ہے، جو پھلدار درختوں سے لے کر گھاس تک کا تحفظ کرتا ہے۔ ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ کانفرنس ایک واضح لائحہ عمل دے کر گئی ہے قوم کو۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اس کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے متفقہ طور پر کہا کہ ملک کے اندر انتہا پسندانہ رویے، متشددانہ رویے قابل قبول نہیں ہیں، ان کے خلاف محراب و منبر اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارا مسئلہ آمین بالجہر یا رفع یدین نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر کے نظام مصطفیٰ کی منزل تک پہنچانا ہے۔ تکلیف تو اسی بات سے ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، اور پھر 5000 علماء جمع ہوئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، سب نے جہاد کی بات کی، سب نے دفاع پاکستان کی بات کی، سب نے استحکام پاکستان کی بات کی، سب نے اس ملک کو مضبوط کرنے کی بات کی، تو اس کی تکلیف کہاں کہاں ہے اس کا ہمیں احساس ہے۔ مشرق سے مغرب تک اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کو یہ ہضم ہونا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ میں ملک کے مقتدر 5000 علماء، وزیر اعظم اور سپہ سالار کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک عادلانہ ریاست بنانا ہے۔ یہ قبول نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہمارا وہی موقف ہے جو روز اول سے تھا، لیکن یہ سوال ہم سے وہ کرے جو اس ملک کا وفادار ہو، اس ملک کے خلاف سازشوں میں حصہ بننے والے۔ آج میں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی مہم کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے۔ یہ بگوڑا مافیا
جو پاکستان اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں، جو نصرت دی ہے، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہوئی. ذرا نکال لیں یہ جو بگوڑے ہیں ان کا ریکارڈ، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ڈرامہ ہے. آج پوری دنیا آپ کو ایک فاتح قوم اور ایک فاتح فوج کی طرح دیکھ رہی ہے. امریکی صدر کہتا ہے کہ میرا پاکستان کے آرمی چیف سے ملنا اعزاز ہے. پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، یہ بہت بڑا، ہر مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے. پھر بے بنیاد پراپیگنڈا کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کے لیے فوج بھیج رہے ہیں. کون تسلیم کر رہا ہے؟ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی پالیسیاں یہ چند لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ان کے کہنے پر بنائی جائے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی پالیسیوں کا حق بنانے کا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان کو ہے. اگر انتخابات کی بات ہے تو کیا 2018 کے انتخابات بہت صاف شفاف تھے؟ 13 کے بہت صاف شفاف تھے، 8 کے بہت صاف. نکال لیں اپنی تاریخ. اس جمہوریت کو سیاستدانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے فوجیوں کی نسبت. ریکارڈ نکال لیجئے گا. لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، یہ ان کا کام ہے. لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف آواز بلند کریں گے تو جواب دیا جائے گا آپ کو. اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. 8 اسلامی ملک ہم نے اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھے ہیں. اس کی وجہ فوج اور قوم میں تقسیم تھی. لیبیا قوم اور فوج کو تقسیم کیا، آج وہاں پر مکان موجود ہے، مکین نہیں ہے. لبنان، عراق، یمن، شام، آج تو اللہ تعالیٰ نے اہل شام کے لیے بہاریں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہیں. کتنی بڑی قربانی دی ہے اہل شام نے. افغانستان، آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی وہی کھیل کھیلا جائے؟